دنیا میں جتنی بھی مذاہب ہیں سارے مذاہب کا اسٹڈی کرے اور پھر اسلام کا اسٹڈی کرے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے جو انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی اس میں کوئی نہ زور زبردست ہے نہ جبر ہے کسی کے اوپر، بالکل جیسا انسان کا فطرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے اسلام کو بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام انسانوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اگر اچھے کام کیے تو آپ جنت میں جائیں گے، اور اگر آپ نے بری کام کیے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قواعد و ضوابط جنت اور جہنم کے بتائے ہیں اس کے بارے میں قرآن نے صاف صاف بتایا ہے ہمیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہے، وہ کیا کیا چیزیں کریں گے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جنہوں نے سرکشی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت کے طریقے ہیں ان سے انہوں نے روگردانی کی، انہوں نے سرکشی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان لوگوں کے جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم ہی ہوگا۔ اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اسی کے ساتھ ایک آیت ہے۔ پہلی آیت تو یہ تھی کہ اما من طغى، جنہوں نے سرکشی کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی جنہوں نے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی انہوں نے اس کے پاس دو ایک جو ہے راستے تھے کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کی زندگی پر، یعنی اپنی نفس کو جو ہے انہوں نے اپنی نفس کی مان لی، اور جو آخرت کی زندگی تھی ان کو انہوں نے نظر انداز کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنہوں نے سرکشی کی اور جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے اوپر جو ہے ترجیح دی، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، یعنی یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر جو جنت کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ بھی قرآن میں ہے، صاف صاف بتایا ہے۔ اور جس آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر اس دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اور ان چیز سے اور اس چیز سے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور وہ ڈر گئے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور وہ اس چیز سے ڈر گئے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو جو ہے انہوں نے قابو میں رکھ دیا، منع کر دیا، یعنی دنیا کی جو زندگی ہے اس کو جو ہے پس پشت ڈال کے آخرت کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الْجَحِيمَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ تو جو جنت اور جہنم کے ضابطے اللہ تعالیٰ نے بتائے قرآن میں، اسی کے اوپر اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے رب سے سرکشی کرتا ہے، یا وہ جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اور جو ہے آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کے اوپر، اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لیے جنت کا جو ٹھکانہ ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، اس کا جو انتخاب کرتا ہے، یا جو جہنم کا ٹھکانہ ہے اس کے لیے آپ کو خود کے لیے سلیکٹ کرتا ہے۔ تو اب یہ انسان کے اوپر ہے۔ تو اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔